آج ہمیں جوائن کیا ہے نارکنز بلڈر اینڈ ڈیولپر کے فرمانروا محمد اشرف نارا صاحب نے۔ اگر آپ شہر میں دیکھیں تو ایون کوئی 7-8 کروڑ کا یا 10 کروڑ کا بھی کوئی فلیٹ ہے تو باتھ روم وغیرہ ڈیزائنر نہیں ہوتے، وہ سمپل سیرامک ہوتی ہے، سمپل سینیٹری ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس پورے پروجیکٹ میں 7-8-10 کروڑ کا سریا ایکسٹرا چلا جائے گا، بحریہ نے دے دیا ہے یا آگے جا کر جو دے گا، کیونکہ یہ کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اپنی ایک بندے کی اینٹیٹی ہے۔ اور جو اس کے اندر میں یہاں پہ ایک ایشو ہے تھوڑا سا، السلام علیکم ویورز، دس از رامز احمد فرام دی پلیٹ فارم آف ریڈ باکس ٹی وی، اور میں ہوں محمد مصطفیٰ۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے نارکنز بلڈر اینڈ ڈیولپر کے فرمانروا محمد اشرف نارا صاحب نے۔ محمد اشرف نارا صاحب، ویلکم ٹو دی شو، ویلکم ٹو دی ریڈ باکس، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ جی، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ محمد اشرف صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ نارکنز بلڈر اینڈ ڈیولپر کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا آگاہ کریں کہ آپ نے کہاں سے کام شروع کیا اور آپ کہاں موجود ہیں؟ میرا سرنیم ہے نارا، ٹھیک ہے، اور نارکنز کو ہم نے جو یہ برانڈ بنایا تھا اپنا ٹیکسٹائل کے حوالے سے، لائک نارا کے وارث، نارا نیکسٹ ٹو کن سے لیا تھا کہ نارا کے رشتہ دار، نارا کے خاندان، تو اس کی بنیاد پہ یہ نارکنز ہم نے نام کیا تھا۔ تو لائک میں کنسٹرکشن کی فیلڈ میں الحمدللہ 30 ایئرس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اس میں ہوں۔ اور پھر یہ نارکنز جو ہم نے لائک لانچ کیا تھا آج سے کوئی 5-6 سال پہلے، اپنے نام کو تھوڑا سا، کیونکہ ہم نارا بلڈرز کے نام سے پہلے کر رہے تھے، پھر ہمارے ایک بھائی کو ہم نے وہ دے دیا، ایک بھائی کو پرل بلڈرز اور ایک نارکن بلڈر کے نام سے ہم نے اس طرح تینوں بھائیوں کے الگ الگ کمپنیز بنا لی۔ میری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس کا نام بھی نارکنز ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے، میری آؤٹ لیٹس وغیرہ ہیں وہ بھی نارکنز کے نام سے ہیں۔ اور کنسٹرکشن میں 30 ایئرس بیک ہم لوگ شہر میں کام کر رہے تھے، اس کے اندر میں ہم نے لائک کچھ پروجیکٹ ہم نے بزنس ریکارڈر ہاؤس کے سامنے بنایا ہے، پھر شرف آباد میں بنایا ہے، پھر اس کے سالہ PCHS میں بنایا ہے، اس کے علاوہ مین جو قائد اعظم کی مزار ہے اس کے سامنے ہے، پھر فیئر ٹاؤن جو کلفٹن کے ایریا وہاں پہ بنایا تھا۔ لیکن یہاں پہ وہی بات تھی کہ شہر کے اندر میں لائک تھوڑا سا یہ ایشو تھا کہ اتنے بائی لاز نہیں تھے اور سب اسٹائل تھوڑا صحیح نہیں تھا، اس میں تھوڑا ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے، تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ شہر میں لائک 10-15 سال کام نہیں کیا، کیونکہ بائی لاس وغیرہ جب تک شہر میں نہیں بنے تھے، اور پھر ہم جو ہے وہ ڈیفینس میں کام کرتے تھے۔ ڈیفینس میں کیونکہ بنگلوز وغیرہ تھے تو الحمدللہ وہاں اگر 1000 بلڈر ہیں تو ہمارا بنگلو 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے مہنگا بک جاتا ہے اور بہت جلدی بک جاتا ہے۔ ہم چیز ماشاءاللہ اچھی دیتے ہیں، آؤٹ آف دا ورلڈ نیکسٹ لیول چیز بنا کر دیتے ہیں۔ بحریہ میں آنے کی مین ریزن یہی تھی، اور ڈیفینس میں جانے کی بھی شہر سے ہٹ کے اس لیے تھی کہ ڈیفینس وغیرہ میں اور یہ الحمدللہ برائب وغیرہ نہیں ہے، بائی لاس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 1 ونڈو آپریشن ہے۔ بحریہ میں بھی یہی سب کچھ تھا، یہاں برابر والا اسٹے لے لیتا، یہ سارے ایشوز نہ بحریہ میں نہ ڈیفینس میں، تو اس کی وجہ سے اب ہم نے کہا کہ بھئی یہاں کیونکہ ڈیفینس میں ایسا جتنے بڑے آپ پروجیکٹ جیسے ہم پہلے بنا رہے تھے وہ نہیں بنا سکتے تھے، موسٹلی وہاں چھوٹی چھوٹی 200 کے کمرشل اور ہوتے، تو ہمارے لیے وہ ذرا وہ نہیں تھے، اس لیے ہم اچھے بنگلو نیکسٹ لیول تھوڑے بنا رہے تھے پریمیم۔ اب یہاں پہ کیونکہ بڑے پلاٹس اور یہ سارے تھے اور یہاں پہ بھی الحمدللہ ایشو نہیں تھا، تو اب ہم نے یہ بحریہ میں ایک ہم نے ابھی جناح پہ لائک لاسٹ ایئر اناؤنس کیا تھا، اس میں آلموسٹ 160 یونٹس تھے، تو وہ ابھی اس کی ماشاءاللہ 4 سلیب پڑنے والی ہے، اور ابھی ہم نے یہ دوسرا جو ہے نارکنز بوتیک ریسیڈنسی وہ ہم نے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ لانچ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی مئی یا جون میں ڈگنگ ہو جائے گی۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا نارکن بوتیکس ریزیڈنسی، اس کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ لوگوں کو تھوڑا سا کانفلکٹ ہوگا کہ بوتیک ریزیڈنسی اپارٹمنٹ کس طرح کے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں کچھ آپ بریف کر سکیں اس حوالے سے۔ جی ایکچولی ہے کیا کہ آپ بنگلو جتنا بھی بڑا لیتے ہیں نا تو اس کے واش رومس وغیرہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر میں اور جو چیزیں ہوتی ہیں لائک ٹائل وغیرہ، یہ چیزوں کو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ شہر میں دیکھیں تو ایون کوئی 7-8 کروڑ کا یا 10 کروڑ کا بھی کوئی فلیٹ ہے تو باتھ روم وغیرہ ڈیزائنر نہیں ہوتے، وہ سمپل سیرامک ہوتی ہے، سمپل سینیٹری ہوتی ہے، ٹائل، تو ہم نے یہ سوچا کہ یار ہم فلیٹ کو بھی جو ہے نا وہ چیز کر کے دیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ باتھ روم جو ہے نا ڈیزائنر باتھ روم ہو۔ بوتیک کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو آج کل بوتیک بلڈنگس بن رہی ہیں، فلیٹس، بوتیک ہوٹلس بن رہی ہیں۔ اب 5 اسٹار ہوٹل لیٹ سپوز کوئی $100 میں آپ کو روم مل رہا ہے، تو اگر وہ بوتیک ہوٹل ہوگا تو وہ 150-175 کا، تو ہم نے
ایک یہ لیا کہ یار ہم اس میں تھوڑا سا ڈیزائنرز جو ہے وہ امپیکٹ ڈالیں ہیں، باتھ رومس وغیرہ، واش روم، کوئی راک وال ایک آدھی دیں کہیں پہ، لائک لاؤنج وغیرہ میں، ڈائننگ میں، اور جہاں پہ بھی اس کو ہم اپ لفٹ کر دیں گے، ٹائلس وغیرہ کے اندر میں نارمل ٹائلنگ نہ ہو، تھوڑی سی ڈیزائننگ ہو یہ والا. تو اس کی بنیاد پر ہم نے یہ بوتیک ڈالا تھا. اب ظاہر سی بات ہے نام کو بہت بڑا نہیں کر سکتے، ایکچولی یہ 3 چیزیں ہم نے اس میں کی ہیں جو کہ نارملی لوگ نہیں کرتے. ایک تو ہم نے اس بلڈنگ میں ایمینٹیز رکھی ہیں، سوئمنگ پول، جمنازیم اور کمیونٹی ہال، اسنوکر روم، بلیئرڈ روم، پلے ایریا. ڈیفینیٹلی مسجد تو بہت سے پروجیکٹ میں ہوتی ہیں، وہ ہم نے نیچے پریئر ہال رکھا ہوا ہے، اور اس کے ہم نے کوئی چارج فلیٹ پہ لوڈ بھی نہیں کیے ہوئے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ایکچولی ہوٹل اپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ چیز بھی کیا ہے، فلیٹس کے اندر میں اچھے باتھ رومس وغیرہ ساری چیز کر کے وہ ہم نے ڈیزائنر اور بوتیک کا کانسیپٹ وہاں پہ لے آئے. مطلب جس طرح ایک بنگلہ پراپر آرکیٹیکٹ سے ڈیزائن، انٹیریئر ڈیزائنر سے ڈیزائن ہوتا ہے، جس کے واش روم ڈیزائن ہوتے ہیں، جس کے ٹائلز ڈیزائن ہوتے ہیں، اس طرح کا ایک کانسیپٹ آپ نے اپارٹمنٹ میں دیا ہے، جی، جو کہ پاکستان میں شاید پہلا ہی پروجیکٹ ہے. جی بالکل، اسی لیے ہم نے اس کا نام بھی جو سلوگن رکھا ہے، اٹس ناٹ این آرڈنری اپارٹمنٹ، اٹس اے نیکسٹ لیول بوتیک اپارٹمنٹ. نائس. اچھا، مجھے میں ایک بات کی جاتی ہے بحریہ کے حوالے سے، میں مختلف پلیٹ فارم سے بات کرتا رہا ہوں بحریہ کے لیے. بحریہ میں سب سے آسان کام بلڈر بن جانا ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ ایک کانسیپٹ کے تھرو، ایک ویژن اور مشن کے تھرو مجھے آتے ہوئے لگ رہے ہیں. تو بحریہ میں آ کر کام کرنے کے لیے آپ کیا مشن لے کر آتے ہیں؟ کیا اینڈ یوزر کے لیے کیا آپ کا ویژن ہے، اور آپ کیسے ان کی فلاح و بہبود، ان کے لیے آسانی کیسے پیدا کر رہے ہیں اپنے پروجیکٹس کے تھرو؟ دیکھیں سر، میں پوری دنیا میں گھوما ہوا ہوں، تو جو انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ بحریہ نے دے دیا ہے یا آگے جا کر جو دے گا، کیونکہ یہ کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ایک اپنی ایک بندے کی اینٹیٹی ہے ریاض صاحب کی. تو ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنا وہ لگا رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ انوائرمنٹ، یہ انفراسٹرکچر، مطلب دنیا کے بہت بڑے بڑے ملکوں میں بھی آپ اس سے میچ کرنے جاؤ گے تو یہ اس سے 19 نہیں ہوگا، شاید 20 ہوگا، 21 ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ انفراسٹرکچر اور وہ جو سارا انوائرمنٹ ہے، اگر اس کو کسی کو رہنا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو بحریہ میں ہی جانا پڑے گا. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ اور ہے نہیں میرے خیال میں، ٹھیک ہے. اب باقی اپنے ایشوز ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، تو ہم نے ایسا لگا کہ بھئی فیوچر کے اندر میں ابھی تو وہاں پہ موسٹلی 70% 80% وہی ہیں جنہوں نے بیچاروں نے پہلے کوئی غلط جگہ لے لی یہ وہ. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ نیو کسٹمر جو کہ ڈیفینس میں رہ رہا ہے، بادر آباد میں رہ رہا ہے، تو ان کے لیول کی اچھی چیز بنائی جائے، اور ہمیں لگتا ہے کہ فیوچر میں وہ لوگ آئیں گے. ابھی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیفینس کی جگہوں لینی تھی، انہوں نے اس کو بیچ کے وہاں بحریہ کے اندر لے لیا، کیونکہ جس کو وہ مزہ چاہیے وہ تو اس کو اور کہیں پاکستان میں نہیں مل سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، مجھے اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ نارکنز جو پروجیکٹ ہے آپ کا، نارکنز بوتیک اپارٹمنٹس کا، یہ اس کی لوکیشن کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو جی، نارکن بوتیک ریسیڈنسی جو ہمارا ہے، یہ اگر آپ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو ود ان 2 to 3 minutes یو ول بی ایٹ آور پروجیکٹ، ایٹ آور ڈیسٹینیشن. اینڈ سیکنڈلی 2 side کارنر پلاٹ ہے. لوکیشن وائز اس وقت پورے بحریہ کے اندر میں جو سب سے زیادہ جو پرائم لوکیشن ہے، سب سے مہنگی ہے، دیٹ از فارم ہاؤس گیٹڈ کمیونٹی. وہ ہمارے پروجیکٹ سے 1 or 2 minutes کی واک پر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ون آف دا پرائم لوکیشن پر ہے. بالکل برابر میں ہمارے امتیاز اسٹور ہے، تھیم پارک ہے. تو ون آف دا بیسٹ لوکیشن ان بحریہ ٹاؤن ہے یہ جو جگہ ہے ہماری. ٹھیک ہے، وہاں پیٹرول پمپ بھی قریب میں، پیٹرول پمپ ہے برابر میں پی ایس او کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور لائک 2 minutes to 3 minutes کی ڈرائیو ہے مین گیٹ سے، اور کلو میٹر میں دیکھیں تو اٹس اپ ٹو 2 to 3 kilometers میکسیمم. اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ بحریہ ٹاؤن کے اپنے اپارٹمنٹس کے بعد اب بحریہ میں بھی ایک بہت اچھا اور پراپر ڈیزائن اور ایک بہت اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور ہونے جانے والا ہے آپ کی طرف سے. تو مجھے بتائیے گا اس میں کتنا ٹائم ہمیں لگے گا اس کو ڈیلیور ہونے میں؟ کنسٹرکشن ٹائم ہمارا کتنا ہے اس کا؟ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ مارچ 2025 میں ہم اس کو ڈیلیور کریں گے. اور ہماری ڈگنگ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ رمضان کے فوراً بعد شروع کر دیں گے. بہت ورڈس ہم نے اپنے پیمنٹ شیڈول میں جون لکھا ہوا ہے تاکہ بھلے ہم جلدی کر لیں، پیسے بعد میں لے لیں، کوئی ایشو نہیں. تو وہ ہم نے میکسیمم لکھا، لیکن مئی میں انشاءاللہ امید ہے کہ مئی میں تو ہو ہی جائے گی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں نہیں ہوگی. بہت لیٹ بھی کر دیا تو جون میں شروع کر دیں گے ڈگنگ، ٹھیک ہے. اور 2025 لائک اس کے اندر میں جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مارچ کے اندر میں ہمارا پلان ہے کہ ہم پٹیشن دے دیں گے انشاءاللہ. میری جانب سے اور ریڈ باکس کی جانب سے بہت زیادہ نیک تمنائیں اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے، اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہم دعائیں دینا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جس
کانفیڈنس سے اور جس کوشش کے تھرو کیا جا رہا ہے وہ اسی کوشش جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے؟ نہیں انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے. یہاں پہ ہم ایک نیا ٹرینڈ اور یہ لائے ہیں کہ مسجدیں وغیرہ تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنے اس پروجیکٹ کے اندر میں جم لیا ہے، جس سے ہم کوئی چارج نہیں کر رہے ہیں، جم بنا کے دے رہے ہیں. اور اسی کے اندر میں جیسے ہوٹل اپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر میں سوئمنگ پول ہے، کمیونٹی ہال ہے، بلیئرڈ روم ہے، سنوکر روم ہے. اور اس کی اسکوائر فٹس کی کوئی بھی کاسٹ ہم فلیٹ پہ لوڈ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہم لوگ لفٹس بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ ہوں. اس کو ہم نے ایک آئیکن ٹاور ٹائپ کا ہم بنانے جا رہے ہیں اس کو، کہ لوگ اس کو ایک علاقے کا ایک آئیکن کی طرح مشہور ہوگا. کیپسول لفٹ بھی جو ہم اس میں 2 دے رہے ہیں وہ بندہ سوچے گا کہ یار میں اس کیپسول لفٹ میں جاؤں تو اس کو بہت اچھا ویو ملے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کا پروجیکٹ ہوگا. یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ بحریہ میں ابھی جو کام ہو رہا ہے وہ بہت نارمل سے بھی نیچے کا ہو رہا ہے. اور ہم لوگ کا کیونکہ وہ ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج کی تاریخ میں گنا جائے تو یہاں جو کام ہوا ہے 2800 روپے اسکوائر فٹ ہوا ہے. اور ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے، مہنگائی بھی اگر کنسیڈر کر لو تو یہ ان کو 3200-3300 کا پڑے گا. ہمارا انشاءاللہ اس میں ٹارگیٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ منیمم 5000 اسکوائر فٹ والا کام کریں گے، یا اپ ٹو 5000 والا. کنسٹرکشن کاسٹ کی بات؟ جی کنسٹرکشن کاسٹ ادر دین لینڈ ایریا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ڈیفینس اور کلفٹن اور بہادر آباد اور شرف آباد کے کلائنٹس کے لیے ہمارے پاس بحریہ ٹاؤن میں ایک ایسی چیز مل رہی ہے جو ہم دل ٹھوک کے کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ یہ لیجئے اور یہ آپ کے معیار کے مطابق چیز ہے، جیسی چیزیں آپ نے شہر میں فیس کی ہیں. انشاءاللہ معیار کے بھی مطابق ہوں گی، اور انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک اچھی اپارچونٹی ہوگی، کیونکہ ہم کسٹمر جو اینڈ یوزر ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس پورے پروجیکٹ میں 7-8-10 کروڑ کا سریا ایکسٹرا چلا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، کسٹمر جو اینڈ یوزر ہے اس میں کوئی فلیٹ کے اندر اس میں کہیں ایکسٹرا پلر نہ آ رہا ہو، بیم نہ آ رہا ہو، بھلے اس کے لیے آپ کا آئرن زیادہ لگ جائے. تو بہت ساری چیزیں، ہوا کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کراس وینٹیلیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہوادار ہو، روشن ہو، یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے، جیسے میں نے اس میں رہنا ہے تو کیا ہونا چاہیے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ اس کو بناتے ہیں. تو انشاءاللہ جو رہنے کے لیے آئے گا انشاءاللہ وہ دعائیں دے گا، اور آپ کو بھی دعائیں دے گا، ہمیں بھی دعائیں دے گا. انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک اچھی چیز ہوگی ان کے لیے. اور جو اس کے اندر میں یہاں پہ ایک ایشو ہے تھوڑا سا کہ میڈ وغیرہ کے اعتبار سے بھی، تو وہ ہم نے میڈ رومز بھی اس میں رکھے ہوئے ہیں. ہر چیز کا کوشش کی ہے کہ جو رہنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. یعنی کہ آپ نے اینڈ یوزر بن کے سوچا کہ کیا ضروریات ہو سکتی ہیں. اور اسی کے لیے دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس مٹیریل بہت اچھا ہے لیکن اگر اس کو بنانے والا اگر وہ اچھا نہیں ہے نا تو وہ نہیں ہے. ہم مٹیریل تو اچھا ڈال رہے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جو ہمارا ٹائل کو لگانے والا ہے وہ بھی ایک اچھا وہ بندہ، کلر، سارا پلاسٹر، ہر چیز کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس چلو ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے ایک چیز کہ انٹیریئر ڈیزائن کے یہاں ہم نے علی بھائی جو ہیں ٹیلنٹ ٹیسٹ والے، ان کو اپوائنٹ کیا ہے، ان کو ہم نے یہ سارا دیا. یہ پوری ہماری لابی شابی سارا بھی یہی ڈیزائن کریں گے. اچھا، آرکیٹیکٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمیں کہ کون ہے آرکیٹیکٹ؟ اس وقت ماشاءاللہ جو بحریہ میں اس وقت سب سے جو مشہور آرکیٹیکٹ ہیں اور جو سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا نام ہے شمیم عالم صاحب. اور ون آف دا بہت سیزن آرکیٹیکٹ ہیں اور بہت اچھے ہیں، اور اے گریڈز میں، اے کیٹیگریز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اور پرسنلی میں ملا ہوں ان سے تو میں ریئلی ان سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں. بہت ماشاءاللہ ڈیووشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے پروجیکٹ کو لے کر بالکل ایسے ہی ٹریٹ کیا ہے کہ جا رہی جتنے بھی آپ کے کانٹریکٹرز ہیں، جتنے بھی تمام لوگ ہیں، وہ بھی اپ ٹو دی مارک ہونے چاہیے جیسے کہ آپ کی ہسٹری رہی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. محمد اشرف صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم، اور ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. ہم ناظرین کو بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ نارکنز بوتیک ریزیڈنسی اپارٹمنٹس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں یا مزید تفصیلات کے حوالے سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے اسکرین پر دیے گئے نمبر کے تھرو. اور اجازت دیجیے گا سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بھی آپ لوگ کا ریڈ باکس کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. تھینک یو.